وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بأن تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ نے خرید و فروخت کو حلال فرمایا اور سود کو اللہ نے حرام فرمایا۔ آج کے مختصر سے وقت میں جدید ذرائع ابلاغ سے خرید و فروخت کا شریعت میں کیا حکم ہے، اسی تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو ہوگی۔ معزز سامعین، بیع کی تعریف یعنی خرید و فروخت کی تعریف شریعت میں یہ ہے: مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، ایک مال کے بدلے میں دوسرے مال کو رضامندی سے خرید لینا۔ مثلا آپ روپے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یہ بھی مال ہے۔ آپ خریدار سے کوئی سامان خریدتے ہیں، کپڑا یا اور کوئی چیز، موبائل وغیرہ، یہ بھی مال ہے۔ مال کو مال کے بدلے میں رضامندی سے لینا اور دینا، اسی کو شریعت میں بیع کہا جاتا ہے، خرید و فروخت کہا جاتا ہے۔ بیع کے صحیح ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، یعنی خرید و فروخت جائز ہونے کے لیے اسلام میں دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو آپ خرید رہے ہیں وہ مال ہو۔ ایجاب و قبول ہوتا ہے لیکن جسے آپ خرید رہے ہیں وہ مال نہیں ہے، تو شریعت میں اسے بیع نہیں کہا جائے گا اور اس کا خریدنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ مثلا شراب اسلام کی نظر میں مال نہیں ہے، خنزیر اسلام کی نظر میں مال نہیں ہے، مردہ جانور اسلام کی نظر میں مال نہیں ہے، لہذا شراب کا خریدنا بھی جائز نہیں، اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ایک مسلمان کے لیے۔ خنزیر کا خریدنا بھی جائز نہیں، اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ایک مسلمان کے لیے۔ مردار جس جانور کو شرعی طور پر ذبح نہ کیا جائے، اس کا خریدنا بھی جائز نہیں، اس کا بیچنا جائز نہیں مسلمانوں سے۔ اگر اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف مال ہو، اب مال کس کو کہا جائے گا؟ تو شریعت میں مال کی تعریف یہ ہے: ما یمیل الیہ الطبع ویمکن ادخارہ عند الحاجہ، جس کی طرف طبیعت کا جھکاؤ ہو، طبیعت کی لپک ہو، اور اسے ضرورت کے وقت تک آپ اسے محفوظ رکھ سکتے ہو۔
شریعت کی نظر میں اسی کا نام مال ہے، یعنی جس چیز سے مسلمان کا نفع حاصل کرنا جائز ہو۔ ظاہر ہے شراب سے مسلمان کو نفع حاصل کرنا جائز نہیں، مردار سے اس مسلمانوں کو نفع حاصل کرنا جائز نہیں، خنزیر سے مسلمانوں کو نفع حاصل کرنا جائز نہیں، لہذا شریعت میں یہ مال ہی نہیں ہے۔ جب مال نہیں ہے تو مال کے خرید و فروخت کے لیے مال ہونا ضروری ہے، لہذا ان چیزوں کی بیع شریعت میں باطل ہے۔ نہ تو شراب کی بیع جائز ہے، نہ خنزیر کی بیع جائز ہے، نہ مردار کی بیع جائز ہے۔ معزز سامعین، اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس جدید زمانے میں جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کوئی آرڈر دیتے تھے کسی کمپنی کو، وہ کمپنی ماڈل کو اپنا پیش کرتی ہے انٹرنیٹ پر، ہم نے یہ سامان تیار کیا ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے۔ کمپنی انٹرنیٹ پہ اپنے مال کا اعلان کرتی ہے، اس کے فوائد بتاتی ہے۔ آپ نے اسی ماڈل کو دیکھا، نمونے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ نے کمپنی کو آرڈر دے دیا۔ ظاہر ہے وہ ماڈل جو اس نے پیش کیا ہے وہ مال ہے، اور اس کی خوبیاں بھی اس نے بیان کر دی ہے کہ اس مال میں فلاں فلاں خوبیاں ہیں۔ آپ نے اسے دیکھ کر کے کمپنی کو آرڈر کر دیا کہ اتنے پیکج میرے پاس بھیج دیے جائیں۔ کمپنی نے وہ مال آپ کو بھیج دیا، آپ نے رقم بھی ادا کر دی، مگر جب آپ نے اس مال کو کھولا تو اس نمونے کے مطابق وہ مال نہیں تھا جو کمپنی نے آپ کو بتایا تھا اور جو فوائد اس نے آپ کو بتائے تھے۔ تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کمپنی کو وہ مال واپس کر دیں، کیونکہ وہ نمونہ کے مطابق نہیں ہے، اس نے آپ کو فریب دیا، دھوکہ دیا، آپ کے ساتھ اس نے حد شکنی کی۔ تو خیار رویت اور خیار عیب، یعنی اسے دیکھنے کے بعد یا اس میں عیب نکلنے کے بعد آپ پر یہ جائز ہے کہ آپ اس مال کو واپس کرتے اور کمپنی کو قانوناً اس مال کو واپس لینا ہوگا۔ مثلاً آپ نے کسی کمپنی کو فریج کا آرڈر دے دیا، پنکھے کا آرڈر دے دیا، اس نے اس کی ساری خوبیاں بیان کی، مگر وہ پنکھا آپ کے گھر میں آ کے پہنچا اور آپ نے جب اس کو لگایا تو وہ چل ہی نہیں رہا ہے، جام ہے۔ اس نے فریب دیا، اس نے دھوکہ دیا کمپنی نے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلطی سے ایسا مال آ گیا ہو بغیر فریب اور دھوکہ کے، لیکن بہرحال آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس مال کو کمپنی کو مطلع کیجئے کہ آپ نے جو سامان بھیجا ہے اس میں یہ خرابی ہے، لہذا آپ یہ سامان واپس لے کر دوسرا سامان بھیجیے۔ کمپنیوں کا یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا سامان واقعتاً ٹھیک نہیں ہے یا اس میں کوئی کمی ہے جس کے بنیاد پر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے واپس لے لیں۔ اس سے وہ واپس لیتے ہیں اور دوسرا مال بھیجتے ہیں۔ شریعت میں یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کمپنی نے مال بھیج دیا، بار بار آپ مطالبہ کر رہے ہیں، کمپنی نے دوسرا مال بھی بھیج دیا کہ ٹھیک ہے وہ پنکھا آپ کا خراب ہے تو دوسرا پنکھا آپ کو بھیجا جا رہا ہے، اور دوسرا پنکھا آیا تو بالکل صحیح تھا، نمونے کے مطابق تھا۔ تو یہ دوسرا پنکھا جو آپ کے لیے آیا اسی کا گویا آپ نے خریدا اور اسی کو اس نے بیچا۔ اب وہ پرانا پنکھا جو نہیں چل سکا تھا، اب وہ آپ کیا کریں؟ کمپنیاں کبھی تو اسے واپس لیتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خریدار پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی باب اس کو آپ جو چاہیں کریں۔ ایسی ہمارے ایک متعلق کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ مولانا جناب محمد علی انجینئر، بمبئی میں رہتے ہیں، انجینئر ہے یہ، انہوں نے سامان منگایا اور وہ سامان کمپنی نے نمونے کے مطابق بھیجا، لیکن وہ سامان جب وہاں پہنچا تو ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا، نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کمپنی کو دوبارہ اطلاع دی، کمپنی نے دوسرا مال بھیج دیا۔
جو صحیح سالم تھا، نمونے کے مطابق تھا، انہوں نے وہ مال لے لیا۔ اب وہ بار بار کمپنی کو مطلع دے کر رہے ہیں کہ بھی پہلا سامان آپ کا رکھا ہوا اس کو منگوا لیجیے۔ 6-7 مہینہ گزر گیا، کمپنی نے اس مال کو نہیں اٹھایا، بلکہ ان سے کہہ دیا کہ بھئی آپ جو چاہیں آپ کیجیے۔ تو انہوں نے مسئلہ پوچھا ممبئی سے کہ حضرت ہم کیا کریں؟ سوال ہے کہ جو پیسہ ہم نے دیا اس کا مال تو ہمیں مل گیا، لیکن جو پہلا مال آیا جو میرے قابل انتفاع نہیں، وہ ہم کیا کریں؟ تم نے کہا آپ بار بار اطلاع کیجیے کمپنی کو، لے جائیں، اور اگر کمپنی یہ کہتی ہے کہ آپ جو چاہیں کریں تو آپ اسے خود یوز استعمال کرنے کے، خود نجی استعمال کرنے کے، اسے آپ کسی غریب کو، کسی حاجت مند کو دے دیجیے، کیونکہ کمپنی جب اٹھا ہی نہیں رہی ہے اس مال کو، اور اس نے خود کہہ دیا ہے کہ بھائی اب جو چاہیں کریں، تو آپ بجائے خود استعمال کرنے کے کسی غریب و مسکین کو وہ مال دے دیجیے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ معزز سامعین، بینک کے ذریعے سے لون لے کر کوئی سامان خریدنا یہ کثیر الوقوع مسئلہ بھی ہے۔ آپ کو زمین خریدنی ہے تو بینک زمین پر کے لیے خریدنے کے لیے لون دیتی ہے۔ آپ کو مکان بنانا ہے تو مکان بنانے کے لیے بھی بینک لون دیتی ہے۔ کوئی بڑا کارخانہ آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی گورنمنٹ آپ کو لون دیتی ہے۔ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں بچے، MBBS ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے، طالب علم ذہین بھی ہے، مگر اس کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم میں خود اپنے اخراجات سے پورا کر سکے۔ تو علماء کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایسی صورت میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بینک کے ذریعے لون لے کر طالب علم اپنے اعلیٰ علوم کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اور شریعت میں اس سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے لون لینا جبکہ اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے اور رخصت ہے، یعنی اگر کسی نے سودی لین لے لیا اعلیٰ تعلیم کے لیے تو انشاءاللہ عند اللہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہی حال ہے زمین کی خریداری کا، مکان کی خریداری کا، کارخانہ بنانے کا۔ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ زمین خرید سکیں، کارخانہ بنا سکیں، مکان کی تعمیر کر سکیں، تو ایسی صورت میں بھی شریعت مطہرہ میں بینک کے ذریعے لون لینے کی اجازت ہے۔ اور فقہائے اسلام نے بہت مختصر جملوں میں یہ فرمایا ہے کہ سودی لین دین کب جائز ہے۔ 3 لفظ ارشاد فرماتے فقہا: حفظ نفس، جان کی حفاظت کے لیے آپ سودی قرض لے سکتے ہیں۔ آپ کے بچے کا اغوا کر لیا ہے بدماشوں نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں تاریخ تک آپ مجھے 10 لاکھ روپیہ پہنچا دیے ورنہ آپ کے بچے کو قتل کر دیں۔ اب جان کی حفاظت کی بات ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں کہ آپ ان ظالموں کا مطالبہ پورا کر سکیں، تو حفظ نفس، جان کی حفاظت کے لیے بھی سودی قرض لے کر کے آپ اپنا یا اپنے بچوں کا جان بچا سکتے ہیں۔ اس کو حفظ نفس کہا جاتا ہے، حفاظت جان کے لیے سودی قرض لینا جائز ہے۔ تحصیل قوت ایک دوسرا لفظ ہے فقہائے اسلام کا۔ آپ اور آپ کے بال بچوں کے پاس کھانے کے لیے اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ آپ یا اپنے بچوں کا جان بچا سکیں۔ غربت کا حال آپ سنتے رہتے ہیں اخبارات میں، فلاں جگہ خودکشی کر لیا ہے غربت کی وجہ سے، فلاں خاندان نے خودکشی کر لیا ہے غربت کی وجہ سے، کیونکہ ان کے پاس اتنا بھی غلہ نہیں تھا کہ وہ اپنا یا اپنے بچوں کا جان بچا سکتے۔ اس کو تحصیل قوت کہا جاتا ہے، یعنی اتنی روزی کے لیے جو جان بچانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے ضروری ہے، سودی قرض لے کر کے جان بچایا جا سکتا ہے۔ اس کو تحصیل قوت کہا جاتا ہے۔ تو لفظ یاد رکھیے، حفظ نفس، جان کے بچانے کے لیے، تحصیل قوت، اتنا رزق حاصل کرنے کے لیے جو خود آدمی اور اس کے بال بچوں کے جان کو بچا سکے، سودی قرض لیا جا سکتا ہے۔
तहफ़्फ़ुज़ अन ज़िल्लत, ये तीसरी सूरत है। ज़िल्लत और रुसवाई से बचने के लिए भी शरीयत ने सूदी कर्ज के लेने की इजाज़त दी है। आपके पास ना कोई ज़मीन है, ना कोई मकान है, आपके बच्चे ऐसे ही बाहर रहते हैं, औरतों की इफ़्फ़त व पाकदामनी का सवाल है। अब ऐसी सूरत में भी आप इतना कर्ज ले सकते हैं कि आप अपना छोटा सा मकान बना सकें या किराया अदा कर सकें, ताकि आपके बच्चों की बेआबरूई न हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी ऐसी जगह में हो कि जहाँ जान बचाने के लिए आपके पास कोई हलाल और जायज़ चीज़ मौजूद ही नहीं है। पहाड़ में फंस गए हैं आप, कोई चीज़ वहाँ खाने पीने की नहीं है। सारा में फंस गए हैं आप, कोई चीज़ वहाँ खाने पीने की नहीं है कि आप उसे खाकर पीकर अपनी जान को बचा सकें, सिवाय सूअर के गोश्त के, जो हराम है। लेकिन ऐसी सूरत में उतना गोश्त खाने की रुख्सत है जो उसकी जान के बचाने के लिए काफ़ी हो। बिल्कुल इसी तरह या आप ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ खाने पीने के लिए कोई जायज़ चीज़ मौजूद नहीं, मगर वहाँ शराब की बोतल मौजूद है, उसे पीकर आप जान बचा सकते हैं। तब ऐसी सूरत में खाली इतनी शराब पीने की इजाज़त होगी जो जान के बचाने के लिए काफ़ी हो। इसलिए तहसील क़ूत, तहफ़्फ़ुज़ अन ज़िल्लत, हिफ्ज़ नफ्स, ये तीन ऐसी शरई ज़रूरतें हैं जिनकी बुनियाद पर सूदी लेन देन जायज़ है। इंटरनेट के ज़रिए जो आप ऑर्डर देते हैं और कंपनी बना के भेजती है, उसका नमूना के मुताबिक अगर कंपनी देती है और आपने वादा कर लिया है तो उसे आपको ख़रीदना है। हाँ, नमूने के ख़िलाफ़ अगर है तो आपको उसके रद्द करने का इख्तियार है। कभी ऐसा होता है कि ख़रीदो फ़रोख्त के लिए भी ज़रूरी है कि जिस माल को आप ले रहे हैं वो मौजूद होना चाहिए। मादूम की ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ नहीं है, जिसका वजूद ही नहीं है। मौजूद होना चाहिए माल को, तभी उसकी ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है। मगर कुछ ऐसी सूरतें हैं कि जहाँ माल मौजूद नहीं है मगर उसका नमूना आपको दिखा दिया गया। आप जूते की दुकान पे जाते हैं, जूते का बनाने वाला आपको नमूना दिखा देता है, ये जूता है, ये जूता है, ये जूता है, इनमें से जो आपको पसंद हो उसका पैसा जमा कर दीजिए और 10 दिन या 15 दिन के बाद आइए, उसी नमूने का जूता आपके पाँव के मुताबिक आपको मिल जाएगा। हालांकि कभी वो जूता मौजूद नहीं है, नमूना दिखा दिया उसने, आपने ऑर्डर दे दिया, पैसा जमा कर दिया। शरीयत की इस्तिलाह में इसको बैए इस्तिस्ना कहा जाता है। ज़रूरत की वजह से शरीयत ने इस सूरत में ख़रीदो फ़रोख्त की इजाज़त दी है। यानी माल अभी मौजूद नहीं है, नमूना सिर्फ दुकानदार ने दिखाया है। जो माल आपको लेना है वो 1 महीने के बाद वो तैयार करके आपको देगा। ये इंसानी ज़रूरत है, इसलिए शरीयत मुतहरा में बै की किस्मों में से एक बै है, बै इस्तिस्ना, यानी आर्डर दे करके माल खरीदना, बनवाना। ये शरीयत में लोगों की ज़रूरतों की वजह से जायज़ करार दिया गया है। कंपनियां कभी ऐसा करते हैं कि आप एजेंट है कंपनी के, कंपनी ने आपको नमूना दिखा दिया, आपने उसे ऑर्डर भेज दिया कि आप इतने लाख का माल भेज दीजिए, और फिर आप एक दूसरे खरीदार से सौदा कर रहे हैं। 10 लाख का माल मंगाया है, आपने दूसरे खरीदार से 12 लाख में भेज डाला। हालांकि वो माल न भी आपके पास आया है न दूसरे के पास है, सिर्फ मुआहिदा हुआ है। पहला मुआहिदा जो कंपनी से आपने किया वो बै इस्तिस्ना है, क्योंकि उससे नमूना आपको दिखा दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जूता बना दिवाएगा, जूते का नमूना आपको दिखा दिया था। तो पहली कंपनी से जो पहले आदमी ने खरीदा और जो उससे ऑर्डर दिया, ये बै इस्तिस्ना है, लिहाजा ये जायज़ है। अगर नमूने के मुताबिक है तो बै लाजिम हो गई। दूसरी कंपनी, वो माल भी आपके पास नहीं आया मगर दूसरी कंपनी से आपने खरीदो फरोख्त का सौदा कर लिया, एक मुआहिदा है, बै का मुआहिदा भी जायज़ है। लिहाजा वहाँ से जब माल आएगा आपकी पहले उस पर मिल साबित होगी,
اس کے بعد آپ دوسری کمپنی کو مال بھیج دیں گے، اس کی خریداری بھی جائز ہوگی۔ کمپنیاں یہ بھی کرتی ہیں کہ اگر آپ نقد خریدیں گے تو آپ کو 5,000 10,000 روپے میں مال کم مل جائے گا، اگر آپ ادھار خریدیں گے تو 10,000 یا 5,000 روپے زیادہ دیا جائے گا۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ نقد خریدنے میں پیسہ کم لگتا ہے، ادھار خریدنے میں پیسہ زیادہ لگتا ہے۔ ظاہر ہے آدمی کے پاس بڑی چیز اس نے خریدی ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس موجود نہیں کہ فی الوقت وہ ادا کر سکے، اور اسے اس چیز کی ضرورت ہے تو وہ قسط وار بھی اس چیز کو خرید سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب قسط وار وہ خریدے گا تو پیسہ اسے کچھ زیادہ دینا پڑے گا، ایک ہی وقت میں پیمنٹ کر دے گا تو اسے کم پیسے میں وہ چیز مل جائے گی۔ لیکن چونکہ لوگوں کو ضرورتیں ہیں، اتنا پیسہ کبھی آدمی کے پاس نہیں ہوتا، خصوصاً اس وقت میں جو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے بچی کا اور اس کے شوہر جو ہے طرح طرح کا مطالبہ شروع کر دیتا ہے، مجھے یہ گاڑی چاہیے، وہ گاڑی چاہیے، فلاں چیز چاہیے۔ بظاہر ہے بچی کا رشتہ طے ہو چکا ہے، کارڈ چھپ چکا ہے، آدمی کی بے عزتی کا سوال ہے، تو اپنی بے عزتی کو بچانے کے لیے وہ قسطوں میں گاڑی بک کرا دیتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے وہ پیمنٹ کرتا رہتا ہے۔ ایسی صورت میں قسطوں میں زیادہ قیمت پر خریدنا اور نقد میں کم پیسوں قیمت پر خریدنا، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اگر آپ کے پاس فی الحال موجود ہے پیسہ تو آپ دے دیجئے، لے لیجئے، کم پیسے مل جائے گا۔ لیکن اگر وہ آپ کے پاس فی الحال اتنے پیسے موجود نہیں ہیں اور قسطوں میں آسانی کے ساتھ آپ اس کی رقم ادا کر سکتے ہیں تو یہ صورت بھی جواز کی ہے، یعنی نقد کم پیسے میں اور ادھار و قسطوں میں زیادہ پیسے میں بھی آپ اشیاء کی خرید کر سکتے ہیں۔ یہ جدید طریقہ ہے اس وقت خرید و فروخت کا۔ ضرورت کے مطابق ہی بینک سے لون لینے کی اجازت ہے۔ ضرورتیں یہ سب ہیں، حفظ نفس بھی ہے، تحصیل خود بھی ہے، تحفظ عن ذلت بھی ہے، اعلیٰ تعلیم بھی ہے۔ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے، ٹاپر ہے، اور آپ اسے MBBS ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں مگر اس کے بعد نہیں ہے 50 لاکھ روپے کی وہ فیس کو ادا کر سکے، تو وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بینک سے لون لے سکتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو جائز صورتوں سے خرید و فروخت کی توفیق عطا فرمائے، سود اور ناجائز امور سے ہمیں اور آپ کو بچائے، ہماری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے۔